کسٹڈی میں ہیں. ملٹری کی کسٹڈی میں تو نہیں کہہ سکتی, پہلے تھانے میں تھے, اس کے بعد جیل میں, اور اس کے بعد اے ٹی سی نے انہیں ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا تھا. اے ٹی سی نے کہا تھا کہ اے ٹی سی نے جب ان کو کسٹڈی میں دیا تھا تو اس کے بعد ان کے فوراً ٹرائل شروع ہو گئے تھے. جس طرح ایک جج صاحبان نے کہا کہ آپ ٹرائل کر لیں لیکن آپ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے. ابھی جو انہوں نے 20 لوگوں کو چھوڑا ہے اس میں انہوں نے ججمنٹ بھی پاس کی ہے کہ ان کو 1-1 سال کی سزا ہوئی ہے. مطلب ان کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ ان کو 1-1 سال, مطلب انہوں نے سزا بھی سنائی ہے. یہ ہمارا سپریم کورٹ کا کام تھا. آج کی ہیئرنگ کی بات کی جائے تو ہمیں آج کی ہیئرنگ سے کچھ ہائی ہوپس تھیں, کیونکہ انہوں نے کچھ لسٹ فراہم کرنی تھی آج جج صاحبان کو کہ جن لوگوں کو 3 سال یا 3 سال سے کم سزا ہوئی ہے ان کی لسٹ دی جائے گی. لیکن آج وہ نہیں ہوا. آج پھر سے وہی لارجر بینچ والا مسئلہ, وہی ایشو اٹھایا گیا جس طرح پہلے والی ہیئرنگز میں ہو چکا ہے. کبھی یہ 5 رکنی بینچ ایک فیصلہ دیتا ہے, پھر اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, پھر لارجر بینچ کی اپیل میں ہم جاتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی اتنا سیریس ایشو ہے تو پھر یہ لارجر بینچ بنائیں یا پھر یہ فل بینچ بنائیں. جتنا ان کے پاس ڈیٹا ہے وہ سارا فراہم کریں. ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس کی بنا پہ انہوں نے سزائیں دی ہیں, جس کی بنا پہ ٹرائل ہوئے ہیں, تو یہ سارا ڈیٹا فراہم کریں. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اے پی ایس حملے کا فیصلہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ ہماری سول عدالتیں موجود ہیں اور اے ٹی سی ان کو سزائیں دے گی, وہ دہشت گرد تھے. ان کے فیصلے اگر اے ٹی سی کر سکتی ہے تو سویلینز کے فیصلے پھر ملٹری ٹرائل میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا سیدھا کیس تو پھر اے ٹی سی میں ہونا چاہیے. اور چلو انہوں نے ملٹری ٹرائل کر لیے ہیں, انہوں نے سزائیں سنا دی ہیں, لیکن ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے آگے اپیل میں کہاں پہ جانا ہے. آیا کہ ان کے ججز کے پاس جانا ہے, اور اب کیا ہماری اپیل یہ لگائیں گے؟ 6 ماہ ہماری اپیل ہی نہ لگے تو پھر ہم سال ذلیل ہوں گے. انہوں نے 105 لوگ پکڑ لیے تھے, ملٹری نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیے. عید کا موقع تھا, آرمی چیف صاحب ایک دفعہ ان بچوں کے پاس جاتے تو صحیح, ان کو دیکھتے, وہ دہشت گرد لگتے ہیں ان کو. کوئی انہیں پی ایچ ڈی ہولڈر ہے, کوئی ایم فل اسکالر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سی اے کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی اپنا کاروبار کر کے, دہاڑی کر کے, اپنی محنت مزدوری کر کے اکیلا بندہ اپنے گھر کا روزگار چلا رہا ہے. وہ دہشت گرد لگتے ہیں. یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ دہشت گردوں کی مائیں بہنیں ہیں. خدا کے لیے آرمی چیف صاحب سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ وہ ان بچوں سے جا کے ملیں, ان سے پوچھیں. ان کے چہروں سے لگتا ہے وہ آج بھی اتنے محب وطن ہیں. 10 ماہ ان لوگوں نے ملٹری کسٹڈی میں گزارے, وہ آج بھی اتنے محب وطن ہیں. آج بھی ان کے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے. آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جسے سالو ہونا چاہیے. خدارہ اپنے سویلینز پہ رحم کریں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہمارے اوپر یہ نہ تھوپیں. دہشت گرد ایک بہت بڑا لفظ ہے, یہ گالی ہے. اس ملک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, جمہوریت میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر پارٹی اس کے خلاف بولتی ہے, پی ٹی آئی بھی اس کے خلاف بولتی رہی ہے. ہمارا قصور صرف اتنا ہے, ہمارے ان بھائیوں کا, ان بچوں کا, ان بزرگوں کا اتنا قصور تھا کہ وہ اس دن صرف پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے, جو اس ملک کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, وہ اس قافلے کا حصہ بنے ہیں, اس ہجوم کا حصہ بنے ہیں جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھا, اور وہ جذبات میں آ کے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی. 1 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے مارے بھی کھا لی ہیں, انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا ہے. جتنا آپ نے ٹرائل کرنا تھا, جتنی انویسٹیگیشن کرنی تھی, فیملیز تک انویسٹیگیشن آپ لوگوں نے کی ہے. آپ کو سب کچھ پتہ ہے. ہم دہشت گرد ہیں یا سول پرسنز ہیں, ہم سیولائزڈ لوگ ہیں. ہم ہر بار جتنی بھی ہیئرنگز ہو چکی ہیں, فیملیز آتی ہیں یہاں سے امید لے کے آتی ہیں, یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ مریض بن چکے ہیں. ہمارے بھائی اندر ہیں, وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں. انہوں نے کبھی ہمیں آرمی کے خلاف نہیں بھڑکایا, کبھی کسی پارٹی کے خلاف نہیں بھڑکایا کہ آپ باہر جا کے یہ بیان دو, لیکن اب ہماری ہمت جواب دے چکی ہے. میں اکیلی یہاں پہ 10 ماہ سے اپنے بھائی کے لیے جنگ لڑ رہی ہوں. اس قوم کی بیٹی ہوں, میرا یہ گناہ ہے؟
وہ میری مائیں بہنیں ہمارے گھر میں کتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ہمارے گھروں میں. ہمارے ادھر ایک بزرگ ہیں, ان کے اسی صدمے میں ان کے ایک بیٹے کی نیچرل ڈیتھ ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے. ایک بیٹا آپ کی ملٹری کسٹڈی میں اور ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے. آپ اس انکل کی آپ دیکھیں, وہ داؤد خان ہے, آپ انہیں دیکھیں تو صحیح, صرف 2 منٹ کے لیے ان کو دیکھیں, ان کا وجود سارا کانپ رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی رحم نہیں آتا. ہم صرف اپیل کر سکتے ہیں, ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے. انہوں نے 9 مئی کی انویسٹیگیشن کروانی ہے, نہیں کروانی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو فری کیا جائے, ان کی کوئی سزا بنتی ہے, ان کو طریقے سے سول کورٹس